تو حدیث کی امہات کتب کے مصنفین نے ان تفصیلات والی روایتوں کو نہیں لیا، یعنی جتنی میں نے پیش کر دی ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن انہوں نے ان کو بھی نہیں لیا۔ جو بات انہوں نے لی وہ صرف یہ ہے کہ میرے بعد ایک خلیفہ ہوگا، میرے بعد ایک حکمران ہوگا جو بہت فیاض ہوگا، یعنی نہ اس میں مدت ہے، نہ ان میں نام ہے، نہ اس میں یہ صراحت ہے کہ یہ میرے اہل بیت میں سے ہوگا۔ اجازت ہے اس بات؟ یا باقی چیزیں ختم ہو گئی؟ اب میں آپ کے سامنے وہ خلاصہ رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلی روایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، اس کے الفاظ میں پڑھ دیتا ہوں۔ کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی آخر الزمان خلیفۃ یقسم المال ولا یودہ، وعنہ فی لفظ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یکون بعد خلیفۃ یحصی المال حسیہ ولا یودہ ادا، وجاء فی طریق عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من خلفائکم خلیفۃ یحصی المال حسیہ لا یودہ عددا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو سعید خدری نے بات سنی ہے جی۔ اب یہ دیکھیے کہ اس میں بھی جس وقت وہ بیان کر رہے ہیں تو بیان کرنے کے بعد آگے لوگ اس کو روایت کریں گے نا، اس میں کیا اختلافات ہو گئے ہیں وہ بھی سامنے رکھیں۔ یہ روایتیں اب میں ترجمہ کر کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یعنی جو میں نے پڑھا ہے اسی کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں ایک حکمران ہوگا، یہ لفظ ذہن میں رکھیں، الفاظ ہے خلیفۃ، آخری زمانے میں ایک حکمران ہوگا جو مال کو بغیر گنے لوگوں میں تقسیم کرے گا، یعنی بہت فیاض ہوگا، بغیر گنے تقسیم کرے گا، پرواہ نہیں کرے گا، فیاض ہوگا۔ اب ان الفاظ میں مہدی کہاں ہے؟ یہ روایت کا ترجمہ آپ کر رہے ہیں؟ کر دیا روایت کا ترجمہ، یعنی ابو سعید خدری بیان کر رہے ہیں ایک حکمران ہوگا۔ ہمارے مسلمان امت میں بہت حکمران ہوئے ہیں، فیاض بھی ہوئے ہیں، بخیل بھی ہوئے ہیں، اچھے بھی ہوئے ہیں، برے بھی ہوئے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز جیسی جلیل القدر شخصیت بھی ہوئی ہے، متوکل جیسا حکمران بھی ہوا ہے کہ جس نے امام احمد بن حنبل کو اس صورتحال سے نکالا۔ تو اچھے برے حکمرانوں کی ایک پوری کی پوری قطار ہے، موجود ہے۔ اس میں فرما رہے ہیں آخری زمانے میں ایک حکمران ہوگا جو مال کو بغیر گنے لوگوں میں تقسیم کرے گا۔ اچھا، یہ ایک طریق ہو گیا۔ ایک دوسرے طریق میں ابو سعید رضی اللہ عنہ سے ایک طریق میں یہ الفاظ آئے ہیں، یعنی یہی بات وہ بیان کر رہے ہیں، الفاظ تبدیل ہو گئے۔ وہ دیکھیے کیا تبدیلی ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ایک ایسا حکمران ہوگا۔ اب آخری زمانہ ختم ہو گیا۔ اچھا، پہلے تو تھا وہی بات، وہی ابو سعید خدری وہی واقعہ بیان کر رہے ہیں، میرے بعد ایک ایسا حکمران ہوگا جو لوگوں کو خوب مال عطا کرے گا، اس کی گنتی نہیں کرے گا۔ وہی بات، الفاظ وہی ہیں، لیکن وہاں یہ تھا آخری زمانے میں، اس میں یہ ہے کہ میرے بعد۔ اور ایک طریق میں انہی سے آپ کے یہ الفاظ روایت ہوئے ہیں، تمہارے حکمرانوں میں سے ایک حکمران ایسا ہوگا جو لوگوں کو خوب بھر بھر کر مال دے گا، اس کو شمار تک نہیں کرے گا۔ یہ ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اس میں مہدی کا کہیں ذکر؟ مجھے یہ بتائیے کہ اس میں مہدی کا کہاں ذکر ہے؟ اس میں جو تصورات لوگوں نے قائم کیا ان کا کہاں ذکر ہے؟ اچھا، اس طرح کا کوئی حکمران ہو جائے گا تو مجھے اس کا انکار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی یہ بات اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اور آپ کی طرف اس کی نسبت صحیح ہے تو آ جائے ایسا ایک حکمران۔ اللہ کا شکر ہے، لیکن حکمران نے آنا ہے نا، یعنی کسی آسمانی شخصیت نے آنا ہے، کسی پر میں نے ایمان لانا ہے، کسی کی میں نے بات ماننی ہے۔ حکمران اچھے برے آتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ مغلوں کے اندر شاہ جہاں جیسا حکمران بھی آیا، اورنگزیب جیسا حکمران بھی آیا، شیر شاہ سوری جیسا حکمران بھی آ گیا، بہت غیر معمولی حکمران آتے رہے ہیں۔ تو چلیے ایک حکمران آخری زمانے میں آ گیا، رسول اللہ کے بعد آ گیا، جس حکمران کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ مال بھر بھر کر دے گا۔ ٹھیک، تو یہ ہو گئی پہلی روایت۔ پہلی روایت، پہلا واقعہ۔ اس میں 3 طریق ہیں جو زیر بحث آ گئے ہیں، یہ وہ طریق بھی آپ سمجھ لیں گے۔ یعنی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں، ایک طریق میں یہ الفاظ ہے، دوسرے طریق میں یہ الفاظ ہے، تیسرے طریق میں یہ الفاظ ہے۔ ان کو منتخب کر لیا گیا ہے۔ تو میں یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ پوری کی پوری بات کا انکار کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اس میں مہدی کہاں ہے؟ اس میں وہ تصور کہاں ہے؟ ایک حکمران کے پیدا ہونے کی پیشین گوئی کی گئی ہے۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اگر صحیح ہے تو ایسا کوئی حکمران پیدا ہو جائے گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ میں اوپر نگاہ ڈالوں، 12-13 صدیاں گزر گئی ہیں تو میں کچھ حکمرانوں پر اس کا اطلاق بھی کر دوں۔ مثلا میں اگر اتنی ہی بات پڑھوں تو میری نگاہ فوراً عمر بن عبدالعزیز کی طرف جاتی۔ وہ ایسے ہی حکمران تھے، ایسی ہی ان کی شخصیت تھی، تو وہ آ گئے۔ اچھا، ہو سکتا ہے کوئی دوسرا آدمی کسی اور شخص پر اس کا اطلاق کر دے، لیکن اس میں مہدی کہاں ہے؟ اس پہلی روایت میں ایک بات کی مزید وضاحت کر دوں آگے چلنے سے پہلے۔
وہ یہ کہ اس میں کہا گیا میرے بعد ایک حکمران ہوگا یا آخری زمانے میں ایک حکمران ہوگا. تاریخ کا ایک طالب علم یہ پوچھے گا کہاں ہوگا، اس لیے کہ پہلے زمانے ہی میں بنو امیہ کی حکومت آہستہ آہستہ ختم ہو گئی. ایک صدی 125 میں غالباً ختم ہوئی ہے، 124 میں. اس کے بعد ایک حکومت مسلمانوں کی ہسپانیہ میں قائم ہو گئی، ایک عباسیوں کی قائم ہو گئی، اس کے بعد فاطمیوں کی قائم ہو گئی، اس کے بعد عثمانیوں کی خلافت قائم ہو گئی. اچھا پھر مختلف جگہوں پر سلطانیہ قائم ہونے لگیں. یہ خوارزم شاہی ہیں، یہ سلجوقی ہیں، یہ مغل ہیں، یہ سب ہیں. کہاں ہوگا یہ حکمران؟ یہ بھی ایک سوال ہے. یعنی مسلمان کوئی ایک ہی جگہ تو نہیں ہے نا، دنیا بھر میں پھیل گئے، دنیا بھر میں پھیلے ہیں. اس کو ذہن میں رکھیے گا اس بات کو. اس کے بعد دوسری روایت ہے وہ ابی نضرہ کی ہے، یعنی اب یہ دوسرے صحابی آ گئے. ابو نضرہ کہتے ہیں ان ابی نضرہ قالا کننا عند جابر ابن عبداللہ، یعنی صحابی کون سے ہیں؟ جابر بن عبداللہ ہیں. ابی نضرہ ان سے روایت کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کننا عند جابر ابن عبداللہ فقال یوشک اہل العراق ان لا یشبع الیہم کفیز ولا درہم قلنا من این ذاک قال من قبل العجم یمنعون ذلک ثم قال یوشک اہل الشام ان لا یشبع الیہم دینار ولا مد قلنا من این ذاک قال من قبل الروم یمنعون ذاک ثم سکت حنیہ ثم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی آخر امتی خلیفۃ یحصل مال حسیہ لا یعدہ عددا. اب یہ دیکھیے ابو نضرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم جابر بن عبداللہ، دوسرے صحابی جابر بن عبداللہ ہیں معذرت کے ساتھ، ہم جابر بن عبداللہ، پہلے کون تھے؟ ابو سعید خدری. ہم جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے کہا وہ وقت قریب ہے کہ اہل عراق کے پاس کوئی کفیز آئے گا نہ کوئی درہم. یہ پیمانوں کے نام ہیں اور سکوں کے، یعنی درہم کی صورت میں نقدی وغیرہ، جیسے سونے چاندی کے درہم ہوتے تھے، دینار سونے کے ہوتے تھے، درہم چاندی کے ہوتے تھے، اور کفیز ماپنے وغیرہ کے پیمانے ہیں. اہل عراق کے پاس کوئی کفیز آئے گا نہ کوئی درہم. ہم نے پوچھا ایسا کہاں سے ہوگا؟ مطلب کیا ہے کہ دولت جو آ رہی ہے یا آئے گی وہ بند ہو جائے گی اہل عراق کے ہاں نہیں. ہم نے پوچھا ایسا کہاں سے ہوگا؟ انہوں نے کہا عجم کی طرف سے وہ اس کو روک لیں گے. یعنی اہل عجم کی طرف سے جو مسلمانوں کا نظم قائم ہوا اس کو خراج ملنا بند ہو جائے گا. پھر کہا ان قریب اہل شام کے پاس کوئی دینار آئے گا نہ کوئی مد، یعنی یہ پھر پیمانوں کے نام ہے. جس طرح کفیز ایک پیمانہ ہے، اس طرح مد ایک پیمانہ ہے، اسی طرح سے دینار سکہ ہے اس زمانے کا. ہم نے پوچھا ایسا کہاں سے ہوگا؟ انہوں نے کہا روم کی جانب سے وہ اس کو روک لیں گے. یعنی گویا ایک طاقت روم کی جانب سے ہوگی، ایک طاقت فارس کی جانب سے ہوگی، عجم کی جانب سے ہوگی. نتیجہ کیا نکلے گا کہ مسلمانوں کے ہاں یا ان کی سلطنت کے مرکز میں یہ چیزیں آنی بند ہو جائیں گی. یہ دیکھیے ابھی کوئی ذکر نہیں ہو رہا، زمانے کے بارے میں ایک پیشین گوئی ہو رہی ہے. پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخری زمانے میں، وہاں کیا تھا؟ میرے بعد. یہ کیا کہتے ہیں؟ آخری زمانے میں ایک حکمران ہوگا جو لوگوں کو خوب مال عطا کرے گا، اس کو شمار تک نہیں کرے گا. یہاں بھی کون سا مہدی؟ وہی حکمران. کون سی جنگ، کون سے علاقے؟ یعنی وہی حکمران. ابو سعید خدری نے بھی یہ بات سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک حکمران ہوگا، بیان کر دی. انہوں نے بھی اس سے زائد کوئی بات نہیں بیان کی. اور جابر بن عبداللہ نے بھی یہ بات سنی، ہو سکتا ہے ایک ہی مجلس میں سنی ہو سکتا ہے کسی دوسری مجلس میں سنی ہو، یہ بیان کر دی. اور وہی بات جو وہاں بیان ہوئی تھی کہ وہ مال عطا کرے گا، لوگوں میں بڑا فیاض ہوگا اور وہ لپ بھر بھر کے لوگوں کو مال دے گا، اس طرح کے الفاظ بھی آئے ہیں بعض طریقوں میں، شمار تک نہیں کرے گا، یعنی اس کی فیاضی کا بیان ہے. ایک فیاض حکمران ہوگا. میں اس سے پہلے عرض کر چکا کہ اس میں بھی کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے جس طرح کے لوگ عام طور پر خیال کرتے ہیں. اس کا حوالہ بتائیے گا ہم سے، دوسری روایت جابر بن عبداللہ کی ہے. دونوں کا حوالہ پہلے دیکھ لیجیے. جی. یعنی پہلی روایت کا متن ہم نے صحیح مسلم سے لیا. یہ میں عرض کر چکا ہوں نا اس سے پہلے کہ بخاری مسلم میں کوئی ذکر نہیں ہے کسی مہدی کا. اچھا. اصل میں یہ روایتیں ہیں جن کو اس ذیل میں بیان کر دیا جاتا ہے. وہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ ایک حکمران کے آنے کی خبر دے رہے ہیں، ایک حکمران کے پیدا ہونے کی پیشین گوئی بیان کر رہے ہیں، اور کچھ بھی نہیں بیان کر رہے. یہ مسلم سے لیا گیا ہے اور 2914 ہے. یعنی یہ مسلم کا طریق آپ نے قبول کیا ہے، لیکن اس میں مہدی کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے سرے سے. یعنی اس کو رد کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک حکمران کیا 10 حکمران ایسے پیدا ہو جائیں، بڑی خوشی کی بات ہے. یہاں بتایا جا رہا ہے ایک حکمران پیدا ہوگا، بہت فیاض ہوگا، مال گن گن کر دے گا. اس میں مہدی کہاں سے داخل ہو گیا؟
کوئی چیز نہیں. دوسری روایت کا متن بھی ہم نے مسلم سے لیا ہے اور وہ 2913 ہے. صحابی تبدیل ہو گئے ہیں, یعنی وہ ابو سعید خدری کی روایت تھی, اس کے 3 طریق لے لیے گئے ہیں, اور یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. اس کے بعد اب آگے بڑھیے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی مزید کچھ روایت بھی ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ سمع جابر بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ قال فینزل عیسی ابن مریم بین الاذانین فیقول امیرہم تعال صلی بنا فیقول لا ان بعضکم علی بعض امراء تکرمۃ اللہ ہذہ الامہ. اب یہ بھی جابر بن عبداللہ ہی کا بیان ہے, وہی صحابی جو اس سے پہلے زیر بحث تھے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا, یعنی یہاں وہ سماعت کی تصریح کرتے ہیں کہ میں نے سنا, میری امت کا ایک گروہ مسلسل حق پر قتال کرتا رہے گا. یعنی دنیا میں فتنے پیدا ہوں گے, خرابیاں پیدا ہوں گی, لیکن ایک گروہ حق پر رہے گا اور وہ اس کے لیے لوگوں سے لڑتا رہے گا اور قیامت تک غالب رہے گا. آپ نے فرمایا پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم کسی نماز کی اذان و اقامت کے مابین نازل ہوں گے تو اس گروہ کا, وہ جو گروہ ہے جو حق پر ہوگا, اس گروہ کا امیر عیسیٰ ابن مریم سے عرض کرے گا کہ آپ تشریف لائیے اور ہمیں نماز پڑھائیے. اس پر وہ جواب دیں گے نہیں, میں نماز نہیں پڑھاؤں گا, اس لیے کہ اللہ نے اس امت کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ تم ہی اس میں سے بعض کے امیر ہیں. اس میں مجھے بتا دیجیے مہدی کا کہاں ذکر ہے؟ یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام کے نزول کا ذکر ہے, اس پر ہم بعد میں کسی وقت گفتگو کریں گے. یعنی ان کا ذکر ہے, وہ آئیں گے, آ کے وہ نماز کے موقع کے اوپر مسلمانوں کی صف میں موجود ہوں گے. کون لوگ ہوں گے جو ان کا استقبال کریں گے؟ اس گروہ کے لوگ ہوں گے جو ہمیشہ حق پر رہے گا. ان کا کوئی امیر ہوگا اور وہ امیر جواب میں یہ بات کہے گا. یعنی وہ آ کے نماز پڑھنا چاہیں گے, وہ یہ کہیں گے کہ تم ہی آگے رہو, اور یہ کہیں گے کہ اس امت کا اعزاز ہے کسی کے لوگ امامت کرائیں گے. اس میں امیر کا ذکر ہے, امام کا ذکر ہے, یہاں وہ مہدی کہاں ہے؟ یعنی مہدی الفاظ میں مذکور اس روایت میں بھی نہیں ہے. الفاظ میں مہدی کا لفظ ہونا تو ایک طرف رہا, کوئی خصوصیت بھی نہیں ہے. یعنی جو تصور بیان کیا جاتا ہے اس کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہے. کوئی بھی امام ہو سکتا ہے مسلمانوں کا, ایک گروہ حق پر ہوگا, اچھی بات ہے, رہے ہیں لوگ حق پر. اچھا, سیدنا مسیح علیہ السلام کا نزول ہو گیا, چلیے مان لیجیے تھوڑی دیر کے لیے کہ ہو گیا اور ظاہر نماز تو پڑھنی ہے, ہم بھی پڑھ رہے ہیں, انہوں نے بھی پڑھنی ہے. کوئی مسلمانوں کا امام بھی ہوگا, اگر وہ آ گئے ہیں تو آپ امام ہو تو آپ بھی تو یہی آگے بڑھ کے کہیں گے نا کہ جی حضور آپ نماز پڑھائیے, اللہ کا ایک پیغمبر آسمان سے نازل ہو گیا ہے. اس بات پر کہ ان کے نزول کا کیا معاملہ ہے اس پر بعد میں گفتگو کرنی ہے ہم نے ابھی اعتراضات کے ذیل میں. اس وقت میں یہ روایت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس روایت میں ان سے درخواست کریں گے نا آپ, کوئی بھی امام کرے گا, وہ جواب میں کہتے ہیں کہ نہیں بھائی آپ ہی نماز پڑھائیں. یہ روز معاملہ ہوتا ہے. ہم کسی جگہ جاتے ہیں, مسجد کے امام صاحب جو ہے مجھے دیکھ کر آپ کو دیکھ کر کہیں گے کہ جی نماز پڑھائیے. ہم جواب میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ ہی کو نماز پڑھانی چاہیے, آپ اس مسجد کے امام ہیں. اچھا, اس میں اگر سیدنا مسیح علیہ السلام یہ کہیں گے کہ تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی ہے کہ تمہارے امام تم ہی میں سے ہوتے ہیں, تمہیں کسی اور کی امامت قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور جو اس وقت امام ہوگا وہ نماز پڑھا دے گا, تو اس میں امام مہدی کہاں سے داخل ہوا؟ اس میں ظہور مہدی کے لیے کیا دلیل ہے وہ بتائیے کیا ہے؟ اس روایت کا متن ہم نے مسند احمد سے لیا ہے اور اس کا رقم کیا ہے 15127. یہ اس کی یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو. اس میں سیدنا مسیح علیہ السلام کے نزول کا ذکر تو ہے اس روایت میں, ان پر ہمیں الگ سے تبصرہ کرنا ہے, لیکن اس میں امام مہدی کا کیا ذکر ہے؟ ٹھیک ہے صاحب. اور یہ میں آپ سے عرض کروں ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ وہ خلیفہ, لوگوں نے کہا یہ وہ مہدی ہے جو ہمارے ذہنوں میں موجود ہے. اچھا, ایک فیاض حکمران ہوگا, یہ وہی مہدی ہے. اچھا, اسی طرح یہاں مسلمانوں کا امیر یا امام ہوگا, یہ وہی مہدی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ روایتیں کہاں بیان کر رہی ہیں اس بات کو؟ ان میں تو کوئی ذکر نہیں ہے. وہاں ایک حکمران کا ذکر تھا, یہاں نماز کے ایک امام کا ذکر ہے. ہماری ہر مسجد میں ایک امام موجود ہے. کوئی گروہ اگر حق پر ہے اور وہ مسلمانوں کے اندر حق کی دعوت دے رہا ہے تو ان کے یہاں بھی بہت سے ائمہ موجود ہوں گے. کتنی مسلمانوں میں تحریکیں ہیں, اخوان اٹھے ہیں, جماعت اسلامی اٹھی ہے, دیوبند موجود ہے, ان سب کے ائمہ موجود ہیں. کسی مسجد میں بھی تشریف لائیں گے
اگر سیدنا مسیح علیہ السلام وہاں کوئی امام تو ہوگا، وہ امام مہدی کیسے ہو گیا، وہ اس تصور کے اندر کیسے ڈل گیا، یعنی ان میں کوئی ذکر اس جگہ بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہو گیا، آگے چلتے ہیں۔ یہ ہو گئی تیسری جابر بن عبداللہ سے، یعنی سب سے پہلے ابو سعید خدری، پھر جابر بن عبداللہ، اور پھر دوبارہ جابر بن عبداللہ۔ اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یعنی ہم نے اس سے پہلے جابر بن عبداللہ کی روایت دیکھی، اب ابو ہریرہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف بکم اذا نزل فیکم عیسی ابن مریم من السماء حکما فعمکم او قال امامکم منکم وجاء عنہ فی طریق ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امکم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم آسمان سے تمہارے درمیان حکم کے طور پر نازل ہوں گے۔ یہاں پر بھی بات کن کی ہو رہی ہے؟ عیسیٰ ابن مریم کے نزول کی۔ یہ جو روایت ہے یہ جامع معمر بن راشد سے ہے اور اس کا رقم ہے 20,841۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ نازل ہوں گے آسمان سے، اچھا اس موقع پر امامت تمہیں میں سے کوئی شخص کرے گا۔ جو الفاظ ہیں روایت کے وہ یہ ہیں فَأَمَّكُمْ یا امامکم منکم۔ اب امام کا لفظ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں مسجد کے امام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور حکمران کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں مسلمانوں کے حکمران کو خاص طور پر ہماری فقہ میں امام ہی کہا جاتا ہے، اس لیے آپ اس کا دونوں طرح ترجمہ کر لیجئے کہ اس موقع پر تمہاری نماز کی امامت تمہیں میں سے کوئی شخص کرے گا یا اس وقت حکمران تمہارے اندر سے کوئی شخص ہوگا، تمہارے اندر سے کوئی شخص ہوگا، امامکم منکم۔ اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک طریق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اس طرح نقل ہوا ہے، اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تمہارے درمیان نازل ہوں گے اور وہ تمہاری امامت کریں گے۔ اچھا، امام بھی وہی ہوگا، یعنی پہلے یہ ذکر تھا کہ تمہارا امام تمہارے اندر سے ہوگا، یہاں یہ ہے وہ تمہاری امامت کریں گے۔ یہاں پر بھی آپ امامت کے لفظ کو دونوں معنی میں لے کے دیکھ لیجیے، یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام حکمران ہو جائیں گے تو مسیح علیہ السلام کا ذکر ہوا، اچھا وہ تمہاری نماز کی امامت کر دیں گے تب بھی انہیں کا ذکر ہوا۔ اس میں بھی امام مہدی کہاں ہے؟ یعنی آپ ظہور مہدی کی بات کر رہے تھے نا، تو یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بھی یہ اس کو کہاں بیان کرتی ہے؟ میں اس سے پہلے عرض کر چکا کہ اس میں جو سیدنا مسیح کے نزول کی روایات ہیں وہ ہمارا موضوع ہیں، ان پر ہم نے کسی وقت گفتگو کرنی ہے، لیکن اس وقت تو امام مہدی زیر بحث ہیں۔ اس روایت میں بھی آپ مجھے بتائیے کوئی ذکر ہے ان کا کسی درجے میں؟ اچھا، اس کے بعد عن عبداللہ ابن مسعود قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تذهب الدنیا حتی یبعث اللہ رجل من اہل بیتی یواتی اسمہ اسمی و اسم ابی ہے اسم ابی وعنہ فی لفظ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتی یلی من هذه الامة رجل من اہل بیتی یواتی اسمہ اسمی یملأ الارض عدلا کما ملئت جورا وظلما وجاء عنہ فی بعض الطرق ان رسول اللہ علیہ وسلم قال لا تنقضی الایام ولا یذهب الدہر حتی یملک العرب رجل من اہل بیتی اسمہ یواتی اسمی۔ اب یہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ روایت بھی سن لیجئے، کیا مطلب ہے اس کا۔ اس سے پہلے ہم جابر بن عبداللہ کی روایت دیکھ چکے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت دیکھ چکے، ابو سعید خدری کی دیکھ چکے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو لائیں گے جس کا نام میرے نام کے اور جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے موافق ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک طریق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ آئے ہیں، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے امت کا ایک میرا ہم نام شخص حکمران بنے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے ایسے ہی بھر دے گا جیسے وہ پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوگی۔ انہی سے ایک طریق میں بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ اور ایام دنیا ختم نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے میرا ہم نام ایک شخص عرب کا حکمران بنے گا۔ اب دیکھا آپ نے کیا ہوا، یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں ایک ہی واقعہ ہے، اب مختلف لوگ ان سے روایت کر رہے ہیں، مختلف طریق میں یہ بات کیسے آ گئی ہے۔
پہلی بات یہ ہوئی کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو اٹھایا جائے گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی کوئی شخص پیدا ہوگا، کوئی شخص سامنے آئے گا، اس کے بارے میں کیا بتایا گیا؟ اس کا نام میرے نام کے اور باپ کا نام میرے باپ کے نام کے موافق ہوگا، گویا اس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا. ایک شخص آئے گا، کوئی مزید وضاحت نہیں، کوئی مزید چیز نہیں. یہی روایت، یہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک دوسرے طریق میں کیا بیان کرتے ہیں کہ میرے اہل بیت میں سے اس امت کا میرا ہم نام ایک شخص حکمران بنے گا. اچھا، نازل کا کہیں کچھ نہیں ہے، نازل ہونا ضروری، نازل ہونے کوئی وہاں تھا، اٹھائیں گے یا وہ آئے گا یا اللہ تعالیٰ لائیں گے. یہاں پر یہ ہوگا کہ ایک حکمران ہوگا. یعنی جو بات پہلے بیان ہو رہی تھی وہی بات یہاں بھی آ گئی. اچھا، یہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. وہی بات، یعنی پیچھے بھی وہاں یہ تھا کہ فیاض ہوگا، مال بانٹے گا لوگوں میں، بہت فیاضی سے دے گا. یہاں کیا ہے؟ عدل و انصاف سے زمین کو بھر دے گا، جیسے وہ پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوگی. کہیں زمانہ اور ایام دنیا ختم نہیں ہوں گے، لا تنقضی ایام، کہیں لا یذهب الدہر، کہیں لا تقوم الساعہ. یعنی مطلب یہ ہے کہ دنیا کے ختم ہونے سے پہلے ایک ایسا حکمران آئے گا. اب مزید دیکھیے کیا ہوا. ہم نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ یہ اس حکمران کی بات ہو رہی ہے، کہاں آئے گا؟ ہسپانیہ میں آئے گا، عباسیوں کے اندر سے آ جائے گا، امویوں میں آ جائے گا، یہ فاطمیوں میں آئے گا، یہ مغلوں میں آ جائے گا، کہاں آئے گا؟ یہ دیکھیے کیا بیان کیا انہوں نے. یہی عبداللہ بن مسعود ہے، وہی واقعہ بیان کر رہے ہیں. میرے اہل بیت میں سے میرا ہم نام ایک شخص عرب کا حکمران ہوگا. حتیٰ یملک العرب رجل من اہل بیتی اسمہ جواتی و اسمی. تو خلاصہ کیا نکلا کہ محمد بن عبداللہ نام کا ایک شخص عرب میں حکمران ہوگا، بہت فیاض ہوگا اور بہت عادل حکمران ہوگا. تو اس میں بھی کیا ہوا؟ یعنی عادل حکمران پیدا ہونا مستبد ہے، فیاض حکمران کا آنا مستبد ہے. عرب میں جو حکومتیں قائم ہیں وہاں کوئی بہت اچھا حکمران آ گئے. مجھے یاد ہے کہ جب شاہ فیصل وہاں حکمران تھے تو لوگوں کے کیا جذبات تھے ان کے معاملے میں، ہمارے بھی کیا جذبات تھے. وہ کس طرح کے حکمران تھے؟ بہت سے حکمران آتے رہے. میں تاریخ میں سے آپ کو 10 مثالیں دے دیتا ہوں، لیکن چلیے بہت غیر معمولی طریقے پر محمد بن عبداللہ نام کا ایک حکمران ہو جائے گا. ابھی شاہ عبداللہ کی حکمرانی تھی، اس وقت شاہ سلیمان کی حکمرانی ہے. شاہ سلیمان کے صاحبزادے کا نام کیا ہے؟ محمد. محمد بن سلیمان ہوئے. تو اگر شاہ عبداللہ کا کوئی بیٹا کا حکمران بن گیا تو محمد بن عبداللہ ہو جائے گا. اچھا، یہاں تو اتنی بات. اور اس میں یہ بھی صراحت نہیں ہے کہ یہ نام ماں نے رکھا ہے، پبلک میں بھی یہی نام ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ تو واضح نہیں ہے. نہیں، یہ تو ظاہر واضح نہیں، لیکن محمد بن عبداللہ کو نام مستبد ہے. اچھا، ایک دوسری بات ہے اس میں کہ وہ میرے اہل بیت میں سے ہوگا. چلیے یہ بھی مان لیا. آپ کو معلوم ہے کہ یہ سعودیوں سے پہلے یہاں پر ہاشمی خاندان کی حکمرانی تھی، جن کو شریف کہا جاتا تھا. ان میں سے کوئی ہو گیا، کل کو اور حکمران آ جاتا ہے. لیکن جو بات بیان کی گئی ہے وہ ہے کیا؟ یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ اس وقت دنیا بھر میں موجود ہیں، ان کی حکومتیں بھی قائم ہوتی ہیں. اردن میں اس وقت ہاشمی خاندان کی حکومت ہے. عرب میں کل کو کوئی حکمران ایسا پیدا ہو جاتا ہے، یا کبھی ہوا اس سے پہلے، ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ اسی پہ اطلاق کر ڈالیں. ایک حکمران ہوگا جو بڑا فیاض ہوگا، بڑا عادل ہوگا. فیاض حکمران، عادل حکمران. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عادل تھے، فیاض تھے. عمر بن عبدالعزیز عادل تھے، فیاض تھے. پھر وہ امام مہدی بن گئے. تو یہ جو مہدویت کا تصور ہے یہ کہاں ہے ان روایتوں میں؟ ٹھیک، آگے بڑھتے ہیں. یعنی یہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے، اس سے زیادہ جو بات معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے اندر کوئی اچھا حکمران پیدا ہو جائے گا اور مسلمانوں کے اندر وہ عدل قائم کر دے گا. اور اس زمانے میں پیدا ہو جائے گا کہ جب لوگ بہت زیادہ ظلم و عدوان میں پڑے ہوئے ہوں گے. زیادہ سے زیادہ آپ اس سے ہی نتیجہ نکالتے ہیں. آگے چلیے. یہ اب ابو سعید خدری کی ایک اور روایت آ گئی. یعنی اس سے پہلے جن صحابہ کو ہم دیکھ چکے، اب یہ کسی نئے صحابی کا اضافہ نہیں ہوا. ابو سعید خدری کی ایک روایت ہے، لیکن واقعہ ذرا مختلف ہے، تو اس لیے اس کو الگ سے بیان کر رہے ہیں. عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من اہل بیتی اجلا اقنا يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت قبله ظلما وعدوانا يكون 7 سنين. وعنه في لفظ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تملأ الارض جورا وظلما فيخرج رجل من اطرتي ومن اہل بیتی يملك 7 و9 فيملأ الارض قسطا وعدلا. ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والا شخص حکمران نہ بن جائے. اچھا، یا علامت ایک نئی آ گئی. اضافہ کیا ہوا؟ اس سے پہلے یہ تھا کہ میرے اہل بیت میں سے محمد بن عبداللہ نام کا ایک شخص حکمران بن جائے گا.
اب کیا معلوم ہوا کہ اس کی پیشانی کشادہ ہوگی اور ناک اونچی ہوگی. ٹھیک. یہ کون سی ایسی علامتیں ہیں جو غیر معمولی ہیں؟ کشادہ پیشانی والا حکمران کبھی آج تک پیدا نہیں ہوا کیا؟ اونچی ناک والا کوئی حکمران پیدا نہیں ہوا؟ تو یہ اجنا اقنا کے جو الفاظ آئے ہیں ان سے کیا نئی بات معلوم ہوئی؟ اور یہاں پر محمد بن عبداللہ نام ہوگا، اس کی کوئی صراحت نہیں. یہ اس میں یہ ذکر نہیں ہے، لیکن آپ سب روایتوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں نا. یعنی اب تک ہمیں جو معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ ایک حکمران کے آنے کی پیشین گوئی کی گئی ہے، وہ حکمران عرب میں آئے گا. یعنی آپ میں کن ملکوں میں رہتے ہیں وہ زیر بحث نہیں ہے، عرب میں ایک حکمران آئے گا یا حکمران پیدا ہوگا، محمد بن عبداللہ اس کا نام ہوگا، اس کی پیشانی کشادہ ہوگی، اس کی ناک اونچی ہوگی، وہ حکمران بنے گا. کیا کرے گا؟ جو زمین کو عدل و انصاف سے ایسے ہی بھر دے گا جیسے وہ پہلے ظلم و عدوان سے بری ہوگی. ہم پیچھے جان چکے کہ عرب میں آئے گا. ظاہر زمین سے کیا مراد ہے؟ عرب کی زمین. یہ بالکل اسی طرح جس طریقے سے ہم زمین سرزمین کے الفاظ اپنے ملک پاکستان کے لیے بولتے ہیں، عربی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو کوئی ساری دنیا کا ذکر نہیں ہے، سارے عالم کا ذکر نہیں ہے. یہ تصور کہ پورے عالم میں کوئی اسلام کا غلبہ قائم ہو جائے گا، کوئی چیز زیر بحث نہیں ہے. عرب میں ایک حکمران آئے گا، وہ حکمران محمد بن عبداللہ کے نام سے ہوگا، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوگا. بالکل مان لیجئے اس پوری بات کو. اس میں کیا بات ہے جو بیان ہوئی ہے؟ اس وقت بڑا ظلم ہوگا، بڑا عدوان ہوگا، اور یہ حکمران جب آئے گا تو یہ عدل سے انصاف سے بھر دے گا. مزید دیکھیے، یعنی آپ خیال کر رہے ہوں گے کہ یہ ظاہر عدل و انصاف سے بھر دے گا تو اس کے بعد ظاہر دنیا میں قیامت آ جائے گی، معلوم نہیں کیا ہوگا. اس کا یہ دور 7 سال کا ہوگا. عجیب. اچھا. 5 سال کے لیے آپ کے یہاں انتخابات ہوتے ہیں، 2 سال اس میں بڑھا لیجیے. یعنی 7 سال کے لیے ایک ایسا حکمران آ جائے گا جس کا یہ نام ہوگا، یہ پیشانی ہوگی، یہ اس کی ناک کا معاملہ ہوگا. ان میں سے کوئی چیز بھی غیر معمولی ہے. یہ 7 سال کے الفاظ سیدنا ابو ہریرہ کے ہیں، یعنی رسول اللہ کی نسبت نہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں یعنی اب تک جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ایک حکمران مسلمانوں میں ہوگا، عرب کی سرزمین میں ہوگا، عدل کرے گا، بہت فیاض ہوگا، پیشانی کشادہ ہوگی، ناک اونچی ہوگی. ان میں سے کون سی چیز ہے کہ غیر معمولی ہے؟ ایسے 10 حکمران ہو چکے ہوں گے، ہو سکتا ہے 10 ہوں. چلیے بہت غیر معمولی فرض کر لیجئے کہ کوئی حکمران ہوگا جس کی پیشین گوئی کی جا رہی ہے. اس کا ظہور مہدی کے تصور سے کیا تعلق ہے؟ اور یہاں پر یہ بھی یہ روایت بھی مسند احمد کی ہے، 11130 اس کا رقم ہے. اس کا یہ دور 7 سال کا ہوگا. ابو سعید رضی اللہ عنہ سے ایک طریق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ نقل ہوئے ہیں: زمین کو ظلم و جور سے بھر دیا جائے گا، پھر میرے خاندان یا فرمایا کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص ہوگا جو 7 یا فرمایا کہ 9 سال تک حکمرانی کرے گا اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. یہاں صرف فرق کیا واقع ہوا؟ وہاں 7 سال تھے، 9 ہو گئے، 2 سال کا اضافہ ہو گیا. یعنی کم سے کم 2 ٹرمز جو ہمارے ہاں آج جمہوریت میں سمجھی جاتی ہیں، اتنے 1 سال کی حکمرانی آپ کو مل جائے گی جس میں بہت عدل ہوگا، بہت انصاف ہوگا. تو یہاں پر بھی ایک حکمران زیر بحث ہے، عرب کی سرزمین میں زیر بحث ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے. اس کو بھی تسلیم کر لیں، کوئی ایسا استبعاد نہیں ہے. بہت سی سادات کی حکومتیں قائم ہوتی رہی ہیں. فاطمیوں کا یہی دعویٰ تھا، اور تو اور چھوڑیے عباسیوں کا یہی دعویٰ تھا. وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم رسول اللہ کے خاندان سے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ام محترم کی اولاد ہے. یعنی جو بھی آپ جاننا چاہیں میرے اہل بیت میں سے. ظاہر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان دنیا میں بہت سی جگہوں پہ آباد ہے. میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو سعودی حکومت قائم ہوئی ہے، اس سے پہلے سرزمین عرب میں شریف کہا جاتا تھا نا ان کو، شریف مکہ. تو یہ ہاشمی تھے، یہی ہیں، یہی خاندان ہے جو اس وقت اردن میں حکومت کر رہا ہے. ایک حکمران ہوگا، آپ تسلیم کر لیجئے کہ جی ضرور ہوگا حکمران، اور اس طرح کا کوئی حکمران ہوگا تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے. بڑی اچھی بات ہے. چلے 7 سال 9 سال ہی کے لیے صحیح، لیکن دنیا میں کیا اس سے تبدیلی آ جائے گی، کائنات میں کیا تغیر آ جائے گا، زمین و آسمان میں کیا تبدیلیاں واقع ہو جائیں گی، کوئی ذکر ہے؟ وہ جو آپ نے ابھی داستان پڑھ کے سنائی تھی اس کا تو کوئی شائبہ بھی ان روایات میں نہیں. اس کے بعد آخری روایت جو ہے وہ بھی ابو سعید خدری کی ہے، 8673 رقم ہے. روایت کس سے ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، جن سے پیچھے بھی گزر چکی ہیں. میں عرض کر چکا کہ 4 صحابہ ہیں جن سے یہ روایتیں بمشکل منتخب ہوتی ہیں. یہ جو لفظ بمشکل میں نے بولا ہے اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں. یعنی بہت کچھ رعایت دے کر محدثانہ تنقید میں آپ کچھ نرمی برتیں تو تب یہ منتخب ہوتی ہیں. تو یہ ابو سعید خدری کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے روایت کرتے ہیں نبی سعید الخدری ایدن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یخرج فی آخر امتی المہدی یسقی اللہ الغیث وتخرج الارض نباتها ویؤتی المال ثیاها وتکثر الماشیہ وتعظم الامہ یعیش سبعا او ثمانیہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخری دور میں مہدی ظاہر ہوگا، جس کے دور میں اللہ خوب بارشیں نازل کرے گا، زمین خوب اپنی نباتات اگائے گی، وہ لوگوں کو انصاف کے ساتھ مال دے گا، اس کے دور میں معاشی بہت ہوں گے اور امت کو عظمت حاصل ہوگی۔ وہ 7 یا فرمایا کہ 8 سال رہے گا، یعنی وہی مضمون ہے۔ ابو سعید خدری اسی مضمون کو پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اس میں جو نئی بات ہے وہ صرف یہ ہے کہ مہدی کا لفظ آ گیا۔ اچھا، یہ پہلی دفعہ اس میں مہدی کا لفظ ہے؟ یعنی اس سے پہلے جتنی روایتیں بھی ہم نے دیکھیں ان میں اس طرح کا کوئی نام بھی نہیں آیا۔ ان میں یہ بتایا گیا تھا کہ ایک حکمران ہوگا، فیاض حکمران ہوگا، عادل حکمران ہوگا، اس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہوگا۔ اتنی بات واضح تھی۔ یہاں پہلی بار لفظ مہدی آیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس روایت پر بات کروں، یہ لفظ مہدی کو سمجھ لیجئے۔ یعنی مہدی کا مطلب ہے ہدایت یافتہ۔ خود خلفائے راشدین کے معاملے میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفائے الراشدین المہدیین، یعنی تمہیں چاہیے کہ یہ جو سیاسی امور ہیں ان میں جو میں نے ایک طریقہ قائم کیا اس کی پیروی کرو، اور اسی طرح سے جو میرے بعد میرے خلفاء ہوں گے، کون سے خلفاء؟ الراشدین المہدیین، یعنی ہدایت یافتہ خلفاء ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر وہ بھی مہدی، سیدنا عمر وہ بھی مہدی، سیدنا عثمان وہ بھی مہدی، سیدنا علی وہ بھی مہدی، اور جو لوگ معاویہ رضی اللہ عنہ کو 5واں خلیفہ راشد مانتے ہیں وہ بھی مہدی، اور اگر عمر بن عبدالعزیز کو شامل کر لیجیے تو وہ بھی مہدی۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد آنے والے علی منہاج النبوہ حکومت کرنے والے خلفاء کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ عام لوگوں کو بتائیے کہ اس لفظ کا کیا ہے، یعنی ورب سے بنا ہے یا عربی میں استعمال ہوتا ہے؟ ہدا یہدی عربی زبان کا بڑا مشہور مصدر ہے، جس سے آپ ہادی، ہدایت، یہ الفاظ اردو میں بھی بولتے ہیں، اسی سے اس میں مفعول ہے، ہدایت یافتہ، ہدایت پایا ہوا۔ تو یہ لفظ کوئی اجنبی لفظ نہیں ہے۔ اگر اس خلیفہ کے معاملے میں استعمال کر دیا گیا ہے تب بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اب پوری بات گویا یوں ہو جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں یا میرے بعد۔ بعض روایتوں میں ہم نے دیکھا کہ میرے بعد کے الفاظ ہیں، بعض میں آخری زمانے میں، یا میری امت کے آخر میں ایک حکمران ہوگا، عادل ہوگا، فیاض ہوگا، اس کے زمانے میں خوشحالی آ جائے گی۔ 7 یا 8 سال، یعنی پہلے 7 سال 9 سال کی روایتیں تھیں، اب 8 سال کی روایت ہے۔ 8 سال 9 سال 7 سال حکومت کرے گا، اور اس کا نام میرے نام کی طرح ہوگا، یعنی محمد۔ اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، وہ میرے خاندان سے ہوگا۔ اب اس میں یہ شامل کر لیجئے کہ اس کا پورا نام محمد بن عبداللہ مہدی ہوگا، یا لوگ اس کو مہدی کہیں گے، یا وہ ہدایت یافتہ سمجھا جائے گا، اس لیے کہ جب عدل قائم کرے گا، جب انصاف کا بول بالا ہوگا، جب لوگوں میں خوشحالی ہوگی، جب ظلم و جور کا خاتمہ کر دیا جائے، چلیے 7 سال کے لیے صحیح، 8 سال کے لیے صحیح، 9 سال کے لیے صحیح، تو اس کو مہدی کہنا چاہیے۔ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ اس سے پہلے ہم یہ جان گئے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد صحیح طریقے سے حکمرانی کرنے والے سب خلفاء کے لیے یہی لفظ استعمال کیے۔ تو مہدی کا کوئی خصوصی تصور، کسی خاص شخصیت کو اس سے مراد لینا، یہ بالکل بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ ان روایتوں کا معاملہ ہے۔ یہ 7 روایات ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ محدثانہ تنقید سے کسی حد تک محفوظ ہو جاتی ہے۔ اچھا، کسی حد تک سے کیا مراد؟ یعنی کوئی نہ کوئی بات تو ان کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے، کسی نہ کسی راوی پر جرح کی جا سکتی ہے۔ اگر 10 لوگ ان کو صحیح قرار دے رہے ہوں گے تو کوئی ایک آدمی اس سے اختلاف بھی کر رہا ہوگا۔ یہ ساری باتیں ان کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہیں، لیکن آپ ان کو انتخاب کر سکتے ہیں۔ ان سے جو بات معلوم ہوتی ہے آپ فیصلہ کر لیجئے کہ اس کا کوئی تعلق اس تصور سے ہے جو ہمارے ہاں عام طور پر مہدی کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔ میں یہ عرض کر چکا کہ یہ بات خود روایتوں کے اندر صراحت سے آ گئی ہے کہ یہ حکمران عرب میں ہوگا۔ یہ بات بھی میں عرض کر چکا کہ فی آخر الزمان
کے الفاظ جس طریقے سے دنیا کے آخری وقت کے بارے میں آتے ہیں، اسی طریقے سے حدیثوں میں رسول اللہ کا جو زمانہ ہے، جس کو خیر القرون کہا ہے آپ نے، اس سے متعلق بھی آتے ہیں. تو دونوں امکانات ہو سکتے ہیں. یہ صاحب آ چکے، آئیں گے، اچھا آ جائیں، اس سے ہمارے ایمان میں، عقیدے میں، ہمارے دین میں کیا کمی بیشی ہوتی ہے، کیا اضافہ ہوتا ہے، کیا چیز ہے جو منوائی جا رہی ہے. ایک پیشین گوئی ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اگر یہ روایات سب کی سب مان لی جائے تو مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، مان لیجئے. لیکن مان کر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک حکمران کے پیدا ہونے کی پیشین گوئی بیان کر رہے ہیں. اچھا حکمران ہوگا، فیاض حکمران ہوگا، عادل حکمران ہوگا. میں اس سے پہلے عرض کر چکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد جو اس طرح کی بعض چیزیں بیان فرماتے ہیں تو اس سے مقصود یہ ہے کہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے. جب قیامت تک کے لیے ہر ایک شخص کو نبی کی حیثیت سے، رسول کی حیثیت سے آپ پر ایمان لانا ہے تو آپ کی صداقت کی علامتیں ظاہر ہوتی رہتی ہیں. اپنے زمانے میں بھی بہت سی چیزیں تھیں جو آپ نے کہیں پوری ہو گئیں، جیسے قرآن مجید میں غلبہ روم کی گواہی ہے. اسی طرح اور بعض چیزیں ہیں. اپنے بعد بھی آپ نے بعض پیشین گوئیاں کی. ایک پیشین گوئی کا ہم بار بار ذکر کرتے رہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے سوال کے جواب میں کی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا قیامت سے پہلے کہ عرب کے یہ ننگے بدن، ننگے پاؤں پھرنے والے چرواہے عمارتوں کی بلندی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہوں گے. یا انطلد الامۃ ربتہا، لونڈی اپنی مالکہ کو جن دے گی. میں نے اس کی تعبیر کی ہے کہ غلامی ختم ہو جائے گی. تو یہ چیزیں اس زمانے میں ہوئی ہیں، یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. اس سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ایک نشان لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے. اس طرح کا کوئی حکمران عرب میں پیدا ہو جائے گا تو وہ بھی صداقت کا ایک نشان ہوگا. بس اس کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ بات کہ کسی کو اس پہ ایمان لانا ہے، وہ کوئی معمور من اللہ ہستی ہے، اس کو آسمان سے بھیجا جائے گا، اس کے نتیجے میں ساری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو جائے گا، ان روایتوں میں کس جگہ آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ یعنی یہ پوری طرح واضح سمجھ لینا چاہیے. اس میں یہی کچھ ہے، یعنی اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. یہ پوری روایتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اب اس کے بعد اگر آپ اجازت دیں تو چند معروضات مزید پیش کر دیں. ضرور. یہ جو آخری روایت ہے جس میں مہدی کا لفظ آ گیا ہے، میں نے عرض کر دیا کہ اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. خلفائے راشدین کو مہدیین کہا گیا ہے، سب کے سب مہدی ہیں. مزید عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں مہدی نام کے جو بڑے لوگ ہوئے ہیں، اگر آپ زرکلی کی الاعلام میں سے ان کی فہرست نکال لیں تو آسانی سے 50-60 آپ گن سکتے ہیں پچھلے 1200 سال میں. حکمران بھی ہوئے ہیں، دانشور بھی ہوئے ہیں، بڑے علماء بھی ہوئے ہیں، اور وہ بھی ہوئے ہیں کہ جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. جیسے مہدی سوڈانی. علامہ اقبال نے مہدی سوڈانی کے بارے میں کہا ہے نا کہ مہدی کے تخیل سے وطن کو زندہ کیا. یعنی یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس نے در حقیقت لوگوں کے اندر ایک بڑی غیر معمولی بیداری کی لہر پیدا کر دی تھی. مہدی کے تخیل سے کیا زندہ وطن کو. اسی طریقے سے ہمارے ہاں ہندوستان میں جون پوری صاحب ہے. یہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ ان کا ذکر کیا ہے تذکرہ میں مولانا ابوالکلام آزاد نے. ان کے ہاں بھی مہدویت کا خیال رہا. تو بہت سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ لقب بھی اختیار کیا، جن کا نام بھی یہی تھا. خود عباسی خلفاء میں ایک بڑے خلیفہ مہدی. بلکہ بہت سے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بات اصل میں انہی کے زمانے میں زیادہ شہرت پا گئی. اچھا. ابن خلدون کا اپنا رجحان یہی ہے، اس نے بیان بھی کیا اس کو. تو یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس سے بھی کوئی نادر بات نہیں. لیکن اس کو آپ تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف رکھ دیجئے اور پھر یہ دیکھیے کہ خود اس روایت کا کیا حال ہے. یعنی یہ تو صحیح ہے کہ محدثانہ طریقے سے اس روایت کو آپ قبول کر لیں. میں نے عرض کیا قبول کر لیں، کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. لفظ مہدی سے بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. لیکن روایت کہاں ہے؟ مستدرک حاکم میں ہے. یعنی گویا پورا کا پورا جو حدیث کا ذخیرہ ہے اس میں سے کسی نے اس روایت کو قبول نہیں کیا. یعنی سند کے معیار پہ پختہ ہو اور اس نے قبول کیا، ایسا کہیں نہیں ہوا. مستدرک حاکم یہ کتاب ہی اسی مقصد کے لیے ہے کہ یہ حاکم یہ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ دیکھا کہ محدثین نے اور خاص طور پر صحیحین کے دونوں مصنفین نے، امام بخاری نے، امام مسلم نے، بعض ایسی روایتیں چھوڑ دی ہیں جو ان کی اپنی شرائط پر پوری اترتی ہیں. انہوں نے کیوں چھوڑ دی اس پر ابھی بحث نہ کیجیے. تو انہوں نے کہا کہ میں اس کا استدراک کر رہا ہوں. استدراک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز رہ گئی ہے اس کو میں نے یہاں جمع کر دی ہے. تو یہ اصل میں المستدرک علی الصحیحین ہے. یہ کب پیدا ہوئے؟ 321 میں، یعنی 4تھی صدی میں. کب دنیا سے رخصت ہوئے؟ 405 میں، یعنی 5ویں صدی کی ابتدا میں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے 400 سال بعد یہ رخصت ہوئے. 400 سال بعد پیدا ہوئے، یعنی 321 میں پیدا ہوئے.
تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ 4 صدی میں پیدا ہوئے، اور پھر اس کے بعد یہ پوری 4 صدی گزر گئی، اسی میں انہوں نے صاحب اپنا کام کیا ہے، 5ویں صدی کی ابتدا میں یہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان سے پہلے اگر حدیث کے آپ پورے ذخیرے پر نظر ڈالیں تو یہ لفظ مہدی کے ساتھ روایت نہ امام مالک کو میسر آ سکی، نہ بخاری و مسلم نے اس کو قبول کیا۔ صحیحین کی ایک حیثیت ہے نا ہمارے ہاں، کیوں نہیں قبول کیا؟ اچھا، اس کا بہت اطمینان سے لوگ جواب دے دیتے ہیں کہ صحیحین کے علاوہ بھی تو بہت سی کتابیں ہیں جس میں روایتیں ہیں، لیکن بہت روایتیں ہو سکتی ہیں، بہت قصے ہو سکتے ہیں، احکام کی بعض چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جو حیثیت آپ دے رہے ہیں اس بات کو، اس کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ یعنی آخری زمانے میں ایک مامور من اللہ ہستی ہوں گی، اللہ تعالیٰ مبعوث فرمائے گا، ایک ایسی شخصیت کو نکالے گا جس کے ذریعے سے یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، وہ ساری داستان آپ نے پڑھ کے سنا دی تھی۔ یہ سب کچھ کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ اگر چھوڑ دیے تو کیوں چھوڑ دیے؟ یہ سوال ہوگا نا۔ تو یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے، اور مصادر حدیث میں اس متن کا تنہا طریق یہی ہے، یعنی کسی اور محدث نے اس کو لیا ہی نہیں سرے سے۔ بعض اور روایتوں میں یہ لفظ آیا ہے مہدی کا، میں اس روایت کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ یعنی ابو سعید خدری ہیں، ابو سعید خدری ان 4 صحابہ میں سے ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ان کے بعض اور طریق بھی ہیں۔ اب میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ صورتحال کیا ہوتی ہے، بعض اوقات الفاظ کیسے آ جاتے ہیں۔ یہ عبداللہ اعظمی صاحب ہے، میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ یہ میرے نقطہ نظر کے کوئی شخص نہیں ہے، یا مدرسہ فراہی کے کوئی عالم نہیں ہے، بلکہ جو ہمارا قدیم محدثین کا طریقہ ہے اسی کے حاملین میں سے ہیں، اور انہوں نے بڑا غیر معمولی کام یہ دور حاضر میں کیا ہے۔ اس میں دیکھیے، یہ جابر بن عبداللہ کی ایک روایت لائے ہیں۔ جابر بن عبداللہ کی یہی روایت، بین یہی روایت امام مسلم نے بھی نقل کی ہے کتاب الایمان میں۔ اس میں الفاظ کیا ہیں، ہم یہ پڑھ چکے ہیں روایت اس سے، کہ سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ، کہ میری امت میں سے ایک گروہ حق پر رہے گا اور وہ اس کے لیے قتال کرتا رہے گا۔ پھر فرمایا فینزل عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، فیقول امیرہم، تو ان کا امیر یعنی مسلمانوں کا امیر یا اس گروہ کا امیر جو حق پر رہیں گے، ان سے کہے گا تعال صلی لنا، آئیے ہمیں نماز پڑھائیے۔ فیقول لا، وہ یہ کہیں گے نہیں، ان بعضکم علی بعض امراء، تم میں سے بعض کے امراء ہیں، یعنی وہی ان پر حکومت کریں گے، تکرمت اللہ حاذل الامہ، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی ہے کہ اس کے ائمہ انہی میں سے ہوتے ہیں۔ میں اس سے پہلے عرض کر چکا کہ امام کا لفظ، ائمہ کا لفظ جس طرح سے بڑے لوگوں کے بارے میں استعمال ہوتا ہے، جیسے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، جس طرح ہماری مسجد کے امام کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ مسلمانوں کے حکمران کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ روایت آپ نے سن لی، یہی روایت ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی۔ اسی روایت کو ایک اور محدث بیان کر دیتے ہیں، اور اس کو ابن قیم نے نقل کیا ہے، اور یہ حارث بن ابی اسامہ کی مسند میں نقل ہوئی ہے، یعنی یہ عام کتابوں میں سے نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیے، یہاں یہ لفظ تھا فیقول امیرہم، تو مسلمانوں کا امیر سیدنا مسیح سے کہے گا، وہاں کیا ہے فیقول امیرہم المہدی۔ وہی بات، وہی جابر بن عبداللہ، وہی امیرہم کے الفاظ، اس کے آگے المہدی کا لفظ آ گیا ہے۔ یہاں کیوں نہیں آیا؟ تو سوال یہ ہے کہ یہاں کیوں نہیں آیا؟ امام مسلم نے اس لفظ کو کیوں قبول نہیں کیا؟ یہ صاف واضح ہوتا ہے کہ خود اس لفظ کا روایتوں کے اندر داخل ہونے کا بھی ایک پس منظر ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں اس پس منظر کو سامنے رکھ کر اپنا نقطہ نظر بیان کروں، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو روایتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ 7 روایتیں، یہ 4 صحابہ سے ہیں۔ انہی طرق سے عبداللہ اعظمی صاحب نے جو انتخاب کیا ہے وہ میں نے بتا دیا کہ اس کو آپ دیکھ لیں، ان میں کوئی نیا مضمون نہیں ہے، یہی باتیں جو ان میں بھی بیان ہوئی ہیں، صرف یہ ہے کہ یہی مضمون جو آپ کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں، یہ 2 اور صحابہ سے بھی انہوں نے روایت کی ہے، مختصر جملوں کی صورت میں، ایک سیدنا علی سے اور ایک سیدہ ام سلمہ سے، یعنی وہاں صحابہ 6 ہو گئے ہیں، روایات 14 کی تعداد میں ہو گئی ہیں، یہ 7 ہیں، مضمون یہی ہیں سارے کے سارے، یہی باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہیں، بیان کی گئی ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ان میں سے جہاں مہدی کا لفظ آیا، میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ کیسے آیا ہے،
ان میں بھی آیا ہے، یہ روایت بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے. اس کو میں نہیں، جیسے یہ بیان ہوئی ہیں مان لیجئے، مجھے ان پر کوئی اعتراض نہیں. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی کی ہے کہ عرب میں ایک ایسا حکمران ہوگا جو عادل حکمران ہوگا، فیاض حکمران ہوگا، جس کے زمانے میں مسلمانوں کو عرب میں بڑی خوشحالی حاصل ہو جائے گی، تو اس میں کیا ایسی بات ہے؟ ایک پیشین گوئی ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اس کی صحیح ہے تو پوری ہو جائے گی، انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں. قرآن مجید کی روشنی میں، دین کے عمومی اصولوں کی روشنی میں کوئی اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو بات بیان ہو رہی ہے اس کا تجزیہ تو کیا جائے گا نا. تو اب اس کا تجزیہ اگر آپ پلٹ کے کیجئے، یعنی آخر کیا وجہ ہے کہ یہی مضمون کہ ایک خلیفہ ہوگا، مال لٹائے گا، گنے بغیر لٹائے گا، عادل خلیفہ ہوگا، یہی الفاظ امام مسلم لیتے ہیں اور امام بخاری لیتے ہیں تو وہاں اس طرح کا کوئی ذکر نہیں ملتا. الفاظ یہی ہیں، صحابہ بھی یہی ہیں، انہی سے روایت لی جا رہی ہے. وہاں نہ مہدی کا لفظ ملتا ہے، نہ بعض اور چیزیں ملتی ہیں، یعنی مثلاً یہ کہ اتنے سال تک کے لیے حکومت کرے گا، یا یہ بات کہ وہ میری عطرت میں سے ہوگا یا میرے خاندان میں سے ہوگا، یا اس کا نام میرے نام پر ہوگا، یا اس کے والد کا نام میرے نام پر ہوگا. بخاری مسلم میں کوئی چیز ان میں سے نہیں ملتی. موطا امام مالک میں تو سرے سے یہ مضمون ہی نہیں ہے. تو حدیث کی امہات کتب کے مصنفین نے ان تفصیلات والی روایتوں کو نہیں لیا، یعنی جتنی میں نے پیش کر دی ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن انہوں نے ان کو بھی نہیں لیا. جو بات انہوں نے لی وہ صرف یہ ہے کہ میرے بعد ایک خلیفہ ہوگا، میرے بعد ایک حکمران ہوگا جو بہت فیاض ہوگا. یعنی نہ اس میں مدت ہے، نہ ان میں نام ہے، نہ اس میں یہ صراحت ہے کہ یہ میرے اہل بیت میں سے ہوگا. تو اگر آپ ان روایتوں کو بنیاد بنا لیں کہ اصل میں بات یہی تھی، جس پر بعد میں دوسرے، تیسرے، چوتھے درجے کی کتابوں میں تھوڑے تھوڑے اضافے ہونے شروع ہوئے اور محدثانہ تنقید سے بچ کر وہ روایتیں کسی حد تک قابل قبول بھی ہو گئیں، مان لیں اس بات کو. میں عرض کر چکا کہ ان کو ماننے میں کوئی معنی نہیں، صاف معلوم ہو جاتا ہے نا کہ اصل بات کیا تھی. تو میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اصل بات اتنی ہی تھی جتنی امام بخاری نے اور امام مسلم نے لے لی ہے، اس سے زائد کچھ نہیں تھا. یہ باقی جتنی چیزیں ہیں یہ بعد کے زمانوں میں ان روایتوں کے اندر شامل ہوتی چلی گئی ہیں. ان لوگوں نے اتنی بات لی جتنی بات فی الواقع تحقیق کے معیار پر پوری اترتی تھی، اور اس کا مصداق وہ کون تھا خلیفہ، وہ کون سا حکمران تھا کہ جس حکمران کے زمانے میں لوگوں نے دیکھا کہ فیاضی بھی ہے اور عدل و انصاف بھی ہے. وہ اگر آپ تاریخ پر ایک نگاہ ڈال کے دیکھیں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ ہے. اس بنیاد پر میں نے اپنی کتاب میزان میں یہ لکھا ہے کہ مہدی سے متعلق روایات محدثانہ تنقید کے معیار پر پوری نہیں اترتی، البتہ جو صحیح روایتیں ہیں ان میں ایک فیاض خلیفہ، ایک عادل خلیفہ، ایک فیاض حکمران، ایک عادل حکمران کے آنے کی خبر دی گئی ہے، اور اس کا مصداق سیدنا عمر بن عبدالعزیز تھے. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی حرف بحرف پوری ہو چکی ہے. یہ میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا. میں عرض کر رہا ہوں کہ اس بنیاد پر بیان کیا کہ وہی مضمون انہی صحابہ سے جس وقت امام بخاری نے لیا، امام مسلم نے لیا، تو انہوں نے یہ ساری تفصیلات نکال دیں. اب ظاہر ہے کہ عمر بن عبدالعزیز ایک فیاض خلیفہ ہیں، اگر رسول اللہ نے ان کی پیشین گوئی کی تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. وہ خلیفہ راشد ہیں، خلافت راشدہ کی حیثیت سے پچھلے 1200 سال میں جس شخصیت کے بارے میں انگلی نہیں رکھی جا سکتی وہ انہی کی شخصیت ہے. ان کے بارے میں اگر پیشین گوئی کی گئی اور وہ پیشین گوئی حرف بحرف پوری ہوئی تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ اسے قبول کیا جانا چاہیے. تو اگر آپ بخاری و مسلم کی روایت کو لے لیں تو ان کا مصداق تو ہمارے سامنے آ چکا، ہماری تاریخ کا حصہ بن چکا. ہم اس پر اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی پوری ہو گئی. اگر تفصیلات میں جائیں تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے مصداق نہیں بنتے. یعنی انہی روایتوں میں وہ تفصیلات کیا ہیں کہ ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، یہ نام تو ان کا نہیں تھا، وہ اہل بیت میں سے ہوں گے، یہ بات بھی درست نہیں ہے. تو باقی روایات جتنی بھی ہیں، مہدی اگر آپ کہنا چاہتے ہیں ان کو، تو ان سے بڑھ کر کوئی مہدی نہیں ہے. میں بتا چکا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان فیض ترجمان سے یہ فرمایا ہے کہ میرے خلفائے راشدین، راشدین بھی ہوں گے، مہدیین بھی ہوں گے. اصل میں راشدین اور مہدیین، خلیفہ راشد اور خلیفہ مہدی ایک ہی معنی کے الفاظ ہیں عربی زبان میں. تو میں اس کو اس طرح لیتا ہوں. میں پھر خلاصہ کر دوں اپنی بات کا آگے بڑھنے سے پہلے کہ یہ جتنا کچھ بھی ہمارے پاس ذخیرہ ہے وہ کئی سو روایتوں پر ہے، کئی سو طریق پر ہے. اس کی چھان پھٹک کا کام لازماً کرنا ہے. یہ کام میں نے نہیں کیا، یہ محدثین نے کیا ہے.
جلیل القدر محدثین نے جو چھان پھٹک کی ہے اس کے نتیجے کے طور پر یہ روایتیں ہیں جو باقی رہتی ہیں۔ میں نے عرض کیا ہے کہ ہمارے اس زمانے میں بھی جو ایک جلیل القدر محدث نے الصحیح الکامل لکھی ہے اور غیر معمولی کام کیا ہے اور پورے عالم اسلام نے اس کے کام کی تحسین کی ہے، اس میں جو روایتیں منتخب کی گئی ہیں ان کے مضامین بھی یہی ہیں۔ تعداد کچھ زیادہ ہے، صحابہ میں سے 2 کا مزید اضافہ ہے، لیکن مضمون میں کوئی فرق نہیں، یہی باتیں جو ان میں کہی گئی ہیں۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ ان سب باتوں کو بھی اگر تسلیم کر لیا جائے تو مہدی کا جو تصور لوگوں میں رائج ہے ان میں سے کسی بات کی بھی تصویب نہیں ہوتی۔ ایک حکمران کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ پیشین گوئی کی گئی، وہ حکمران ان اوصاف کا حامل ہوگا، اس کی پیشانی کشادہ ہوگی، اس کی ناک اونچی ہوگی، یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، لیکن عادل ہوگا۔ میں عرض کر چکا کہ بہت عادل حکمران ہوئے ہیں، الحمدللہ اگر عادل ہوگا۔ آپ ان روایتوں کو قبول کر لیں تو کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے ان میں، لیکن جو محققانہ انداز ہوتا ہے اس میں تو دیکھا جاتا ہے نا کہ یہ روایتیں کہاں پائی جاتی ہیں۔ یہ چلیے سند کے لحاظ سے اگر قابل قبول بھی ہوں تو باقی محدثین ان کے بارے میں کیا رائے قائم کر رہے ہیں؟ بخاری و مسلم جو ہمارے سامنے 2 مجموعے تیار کر رہے ہیں تاکہ ہم اس پورے ذخیرے سے واقف ہو سکیں، انہوں نے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ انہوں نے اور بھی روایتیں چھوڑی ہیں، لیکن یہ مضمون ایسا نہیں تھا کہ اس کو چھوڑا جائے، یہ مدعا ایسا نہیں تھا۔ البتہ اگر خلیفہ کے بارے میں روایتیں دیکھنی ہوں تو یہ جو روایتیں پڑھی گئی ہیں ان میں یہ 2 روایتیں ہیں وہ انہی کی ہیں، اور ان میں جو مضمون بیان ہوا ہے اس کے مصداق حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے۔ تو اس ساری بات کو اپنے سامنے رکھ لیجئے، اس کے بعد آپ کے کچھ سوالات ہوں تو میں ان کا جواب بھی دوں گا، اور پھر میں یہ چاہوں گا کہ آج ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ جو اس کے بالکل برخلاف تصورات ہیں یہ کس طریقے سے لوگوں کے لیے قابل قبول ہو گئے۔ اگر یہ ذرا ٹھیک ہے، اگر تفصیل یہی ہے، اگر روایتوں کی نوعیت بھی یہی ہے، اگر یہ جو کچھ ہم نے پیش کیا یہی حق ہے، اس سے زائد کوئی چیز نہیں بیان کی جا سکتی، تو پھر وہ تصورات پیدا ہونے کا باعث کیا وجہ ہے کہ جو باقی روایتیں ہیں انہیں لوگ قبول کر لیتے ہیں، ان کو بیان بھی کرتے ہیں، ان کو خطبوں میں بھی لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں؟ کیا سبب ہے اس کا؟ یعنی یہ 2 الگ الگ ذہن کیوں پیدا ہو جاتے ہیں؟ ایک محققانہ ذہن اسی ترتیب سے چلے گا، یہ سارا ذخیرہ پڑا ہوا ہے، ہم نے اس کی چھان پھٹک کی، اس کی چھان پھٹک کا کام تمام محدثین نے کیا ہے، یہ کچھ انتخاب ہوتا ہے، ان میں یہ مضمون ہے، وہ مضمون ہم نے لوگوں کے سامنے رکھ دیا، اس مضمون میں بھی مزید انتخاب کیا جائے تو بخاری و مسلم کی روایتیں یہ ہیں، اور اگر ان کو سمجھا جائے تو اس کا مصداق عمر بن عبدالعزیز بالکل نمایاں ہو کر تاریخ میں ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ ایک ذہن یہ ہے، وہ دوسرا ذہن جو لوگوں کے سامنے آتا ہے، جو ان کو ایک دوسری تصویر دیتا ہے، جس میں بہت سے قصے، بہت سی کہانیاں بیان کی جاتی ہیں، ان روایتوں کو بھی بیان کیا جاتا ہے جن پر تنقید ہو چکی، جو موضوع قرار پا چکی، جو لوگوں کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی، لوگوں سے مراد محدثین کے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکیں۔ کیا وجہ ہے کہ دوسرا ذہن اس کو قبول کر لیتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اس پر کتابیں لکھ دی جاتی ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارے قدیم علماء اس کو بیان کرتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ اس سوال کا میں آپ کو جواب دوں، لیکن اس سے پہلے کہ یہ بحث چھڑی جائے، اب تک جو بات کہی گئی ہے اس پر جو اعتراضات، جو سوالات ہوتے ہوں وہ آپ مجھے بتائیے، میں اس کا جواب دے دوں۔